میوات میں اسلام پھیلانے و تبلیغی کا کام صدر اول سے شروع ہوا۔ چودھری محمد اشرف خان کی تحقیق کے مطابق سال 1002 میں محمود غزنوی کے پسندیدہ سالار سید محمود غازی نے اس علاقے کی طرف خصوصی توجہ کی۔ ان کے اور ان کے خلیفاؤں کی کوششوں سے اس قوم کا ایک بڑا حصہ مسلمان ہو گیا۔ میوات میں مسلمانوں کا اتہاس صدیوں پرانا ہے۔ سالار سید کا جنم اجمیر میں ہوا تھا اور انہوں نے اپنا پورا جیون اسلام کے تبلیغی اور نظام الہی کو قائم کرنے میں ہی سمرپت کر دیا۔ کچھ اتہاسکاروں کا مت ہے کہ سالار سید نے سب سے پہلے میوات میں تبلیغ کے لیے لوگوں کو بھیجا، لیکن میوات میں اسلام تیزی سے تب پھیلنا شروع ہوا جب قطب الدین کے دور حکومت میں صوفی ایوم علماء کو بستیوں میں بسانا شروع کیا۔ ایک مت یہ ہے کہ اسلام پھیلانے پرچار پرسار کے لیے میوات کی دھرتی پر قدم رکھنے والے شخص کا نام حسین خان سوار تھا۔ انہوں نے کئی سالوں تک میوات میں ہندوؤں کے بیچ رہ کر اسلام کی تبلیغ کا کام کیا، جس کے نتیجے میں میوات سے تومر ونش سے تعلق رکھنے والے گوت و پال پورے کے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ تومر ونش کا بھارت کے اتہاس میں اسلام قبول کرنا کوئی چھوٹی گھٹنا نہیں تھی۔ محمد بن قاسم کے بعد یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں جاٹوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ 12ویں صدی سے 17ویں صدی کے بیچ میں بہت سی صوفی سنت گزرے جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کا کام کیا۔ شیخ حمیم الدین ناگوری، خواجہ حسین ناگوری، شیخ احمد صاحبانی جیسے علماء کی مدد سے میوات کے چھتریہ اور راجپوتوں نے اسلام قبول کیا۔ جب دلی کی سطح فیروز شاہ تغلق کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے خود میوات کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جس کے پرینام سوروپ بہت سے لوگ مسلمان بن گئے۔ میوات کے جن ہندوؤں نے اسلام قبول کیا وہ میو کہلائے، اور 500 سال گزرنے کے بعد بھی میوات کے لوگ اپنا یہ نام برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ 1857 تک میوات کے ادھیکانش لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہاں مسلمانوں کی آبادی لگ بھگ 12 لاکھ کے قریب تھی، لیکن میوات کے مسلمانوں کا اسلام بھارت کے باقی مسلمانوں کی تلنا میں بالکل الگ تھا۔ میوات کے ہندو لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن وہ اپنے دھرم کے ریتی رواجوں اور پرمپراؤں کو نہیں چھوڑ سکے، اور یہی کارن ہے کہ 19ویں صدی تک بہت سے مسلمان ان رشتوں میں بھی شادی نہیں کرتے تھے جن کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ یہ وہ مسلمان تھے جن کا دھرم تو اسلام تھا، لیکن ان کی رگوں میں راجپوتانہ گورو برقرار تھا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ 19ویں صدی میں میوات میں مسلمانوں کی آبادی سب سے زیادہ تھی، لیکن یہاں مسجدیں نہ کے برابر۔ راجپوت، جاٹ، انیہ جاتیوں کے دھرم پریورتن کے کارن ان میں جاتی اہنکار موجود تھا، اور یدی کچھ نہیں تھا تو وہ اسلام تھا۔ اگر حالات ایسے ہوتے تو میوات مسلم ورودھیوں کے لیے سورگ جیسا ہوتا، لیکن جلد ہی کچھ ایسا ہونے والا تھا جو اسے الٹ پلٹ کر رکھ دینے والا تھا۔ میوات میں اسلام کو پھیلانے کا سب سے بڑا کارنامہ تبلیغی جماعت نے انجام دیا۔ تبلیغی جماعت کی پہلی جماعت ہی میوات بھیجی گئی تھی۔ میوات کے لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے ریتی رواج ہندوؤں کی طرح تھے۔ وہ ہولی، دیوالی اور انیہ دھارمک تہواروں جیسے سانسکرتک کاریہ میں بھاگ لیتے، لیکن نماز روزہ سے کوسوں دور رہتے۔ انگریز میجر پولیٹ 1878 کے گجٹ میں لکھتے ہیں، میواتی زیادہ تر مسلمان ہیں، لیکن وہ کیول نام کے مسلمان ہیں۔ ان کے دیوتا وہی ہیں جو ہندوؤں کے ہیں۔ وہ ہندوؤں کے تہوار مناتے ہیں اور بس ایک آدھ ہی مسجدیں نظر آتی ہیں۔ ایسے وقت میں جب تبلیغی جماعت کے قدم میوات میں پڑے تو کہانی ایک دم سے تبدیل ہو گئی، پوری طرح سے بدل گئی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ جلد ہی میوات تہذیب ایوم ثقافت کا مرکز بن گیا، اور یہاں ایسے ایسے عالم ایوم ایسے ایسے علماء نے جنم لیا جنہوں نے ہندوستان کا اتہاس بدل کر رکھ دیا۔ میواتیوں کا تبلیغی جماعت سے بڑا گہرا ناتا رہا۔ وہ میواتی اسلام سے کوسوں دور تھے۔ جب انہوں نے اسلام کا دامن تھاما تو پوری دنیا انہیں پہچاننے لگی۔ میوات کے لوگوں تک اسلام کو پہنچانے کا کام تبلیغی جماعت کے سنستھاپک مولانا الیاس کے والد مولانا اسماعیل نے کیا۔ وہ دلی کے بنگلے والی مسجد میں بہادر شاہ ظفر کے سمدھی کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ یہ مسجد میوات اور دلی کے بیچ راستے میں پڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی میواتی اس راستے سے گزرتا تو مولانا اسماعیل اسے پینے کے لیے پانی دیتے اور مسجد میں آنے کی دعوت دیتے۔ وہ کئی سالوں تک ایسا کرتے رہے، اور یہاں تک کہ مزدوروں کو پیسے دے کر مسجد بھی لے آئے اور انہیں اسلام کی باتیں سکھائی۔
1925 में आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन के तहत मेवात को अपना केंद्र बनाया और मेवात के उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना शुरू किया जो कभी इस्लाम की शिक्षाओं से प्रभावित होकर मुसलमान बन गए थे। इस्लाम से कोसों दूर रहने वाले लोग वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित होने लगे और ऐसा लगने लगा कि मेवात जल्द ही मुसलमानों से खाली हो जाएगा। ऐसे में मौलाना इलियास ने मेवात को ही अपनी तबलीगी का केंद्र बनाया और आसपास के इलाकों में इस्लाम की शिक्षाओं का प्रसार करने लगे। साल 1941 में इतिहास में पहली बार मेवात नूह में तबलीगी जमात का पहला इज्तिमा कायम हुआ और इस इज्तिमे में 20 से 25 हजार लोग इकट्ठे हुए। यह भीड़ और मुसलमान इस बात की गवाही दे रहे थे कि मेवात जल्द ही तहजीब और सफाकत का गढ़ बन जाएगा। मेवात के जाटों और राजपूतों ने इस तरह इस्लाम अपनाया कि पूरा मेवात दुश्मनों की नजर में आ गया।